سامع حاضرین و محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سروسا مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد بغیرہ بے بلا استاد کشتی صحیفہ نے شکستارہ درستی بہت کے خواجہ عثمان عالم مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کسا چار ساز درد فخر رسولہ سیاہ رحمکا سرور سجا احمد مشتبہ سیدنا محمد المصطفیٰ ارواحنا بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنام میں اپنے غلامی کا ثبوت دے، باواز بلند یہ ضرور نشاور کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ حضرات، جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ جاری و ساری ہے، اور گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کو اور ان 10 بھائیوں کو اور ان کے سگے بھائی بنیامین کے سمیت اللہ نے سب کو مصر میں ملا دیا۔ اور پھر یہ بھی آپ نے سنا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنا پیرہن بھیجا اور بتایا کہ یہ والد گرامی جناب یعقوب کی آنکھوں کے اوپر ڈال دو، اللہ ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہی ہوا، پھر آگے یہ حکم ہوا کہ اب یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے آئے۔ اب یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا قافلہ، ان کا پورا قبیلہ جو ملک شام کنعان میں تھا، اب یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر کے، اپنے پوتے، اپنے پورے جو ہے کہ قبیلے کو لے کر کے، اپنی اہلیہ کو لے کر کے اور 10 بیٹوں کو لے کر کے تمام کے صحیح جناب یعقوب علیہ السلام اور مصر کی طرف روانہ ہو۔ یہاں تک آپ نے سنا تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوتے جیسے ہی مصر قریب آنے والا تھا، اب آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی تھوڑے لمبے سمے کے بعد، زیادہ دن یا زیادہ مہینے کے بعد کوئی اپنا دور ہم سے ہو جاتا ہے، تو جب وہ آتا ہے، وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ملاقات بھی کتنی طرف ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ملاقات کی کتنی طرف ہوگی، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں باپ بیٹے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی محبت لاجواب ہے، اور قرآن نے ان کو بتایا، اور جن کی محبت میں یعقوب علیہ السلام اتنے سال تک روتے رہے، اب وہی باپ بیٹے کا ملن ہونے جا رہا ہے، ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اب ذرا سوچے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا۔ اب مصر قریب آنے والا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام مصر کی سرحدوں سے جیسے ہی داخل ہونا چاہتے تھے، یوسف علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی کہ والد محترم آ رہے، آخرکار عزیز مصر ہے، بادشاہ مصر ہے، استقبال کے لیے خود تشریف لائے۔ اپنے والد محترم جناب یعقوب کے استقبال کے لیے خود تشریف لائے، اور کس شان سے آئے؟ مورخین روایت میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے
6,000 سپاہیوں کا لشکر جناب یعقوب کے استقبال کے لیے بھیجا. کتنے؟ 6,000. اور پھر 3,000 گھوڑ سوار کا وہ لشکر بھیجا یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے کہ وہ لکھتے وہ ایسا عجیب منظر تھا، وہ ایسا عجیب منظر تھا. 3,000 کا وہ گھوڑ سوار کا لشکر یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنے آ رہا ہے، جن کے ہاتھ میں سونے کا جھنڈا تھا اور چاندی کی ڈھالیں تھی. سونے کا جھنڈا تھا اور چاندی کی ڈھالیں تھی. اور پورا مصر کیونکہ بادشاہ جن کے استقبال کے لیے آ جائے، اور پورا مصر کا ہر ایک بچہ ہر ایک مرد عورت سارا مصر گویا نکل کر کے یعقوب علیہ السلام کے اس راستے پر، جو راستہ بلکہ شام یعقوب علیہ السلام کے شہر سے آ رہا تھا، اسی راستے پر ہزاروں کی تعداد میں ایک بستی جمع ہو جاتی ہے اور سارے لوگ یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے آ گئے. اب ادھر یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، دیکھو اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا، یہ سارے لوگ استقبال کے لیے آئے، یہ سارے لوگ استقبال. آدمی حیرت کرتا ہے. اور اس شام سے آئے، سونے کا جھنڈا ہے، چاندی کی ڈھالیں ہے، اور اس شام سے یعقوب علیہ السلام کا استقبال. اب اتنے سارے لشکروں کا مجموعہ تھا، یوسف علیہ السلام کہیں دکھ ہی نہیں رہے. یوسف علیہ السلام کہیں دکھ، سارے سج کر کے آئے تھے یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے. یعقوب علیہ السلام ایک نظر سب کو دیکھتے ہیں. جیسے ہی سب کو دیکھتے ہی جبریل علیہ السلام آئے. کان نے کہا کہ آپ یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں، یہ سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ اس لیے منا رہے اتنے سال کے بعد باپ اور بیٹے کا ملن ہو رہا ہے. صرف زمین پر نہیں، آپ اپنے نگاہ کو تھوڑا زحمت دیجیے، آپ اپنے نگاہ کو تھوڑا زحمت دیجیے، اور اللہ کا حکم ہے آپ تھوڑا جو ہے کہ اپنے نگاہ کو زحمت دیجیے، آسمان کی طرف نظر اٹھائیے. آسمان کے ملائکہ بھی اس میں خوشیاں منا رہے ہیں. آسمان کے ملائکہ کیوں کہ آپ دونوں جو ہے کہ آپ یوسف کے غم میں اتنے سال تک رو رہے تھے. صرف آپ نہیں رو رہے تھے، اس کا غم آپ کو نہیں تھا، فرشتے بھی اس کے غم کے اندر شامل تھے. اور آج جب اتنے سالوں کے بعد ملاقات ہونے والی ہے، تو آج آسمان ملائکہ میں بھی خوشیوں کا ماحول بن گیا ہے. سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام سارے لشکر والے کو دیکھ رہے، تلاش کرے میرا یوسف کہاں ہے. سبحان اللہ ہے، میرا یوسف کہاں ہے. جیسے ہی دیکھا جبریل علیہ السلام پھر آ کر کے اشارہ کیا تھا، جو وہ بیچ میں کھڑے ہیں وہ یوسف ہے. وہ جو اب یعقوب علیہ السلام اپنے سواری سے نیچے اترے. یعقوب علیہ السلام اپنے سواری سے نیچے اترتے، جیسے ہی اپنی سواری سے آپ نیچے اترے، آپ جو ہے کہ پیدل چل کے جا رہے. ادھر یوسف علیہ السلام کے کان میں آ کر کے جبریل امین نے کہا کہ آپ کے والد محترم بھی نیچے اتر گئے، آپ بھی نیچے اتریے، آگے بڑھیے، اپنے والد محترم کا استقبال کیجیے. کیا شان ہوگی ہے، کیسا منظر ہوگا. ذرا سوچیں آپ کہ کیا منظر ہوگا. تو باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے. اب جیسے ہی قریب آئے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام دونوں آپس میں گلے ملتے. اتنے سالوں کے بعد اب ملاقات ہوتی ہے. اب اس میں بہت ایک لمبی داستان ہے. المختصر یہ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں، ایک باپ اور بیٹا، اور ویسے ہی باپ بیٹے میں محبتیں زیادہ ہوتی ہے. اور پھر اتنے سالوں کے بعد جب اپنا کوئی پیارا، اور بیٹا بھی بڑا خاص، بڑا پیارا، بڑا چہیتا، کہ جن کے غم میں آنکھیں گوا دی، جن کے غم میں پوری جوانی بڑھاپا سب کچھ ختم کر دیا، اور وہی بیٹا آج جو ہے کہ پھر سے مل رہا ہے. اب پھر ایسا منظر، سارے لوگ ایک ہی منظر دیکھ رہے ہیں. دونوں باپ بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے، روتے ہیں اور خوب بڑے لگ کر کے باتیں ہوتی ہے. پھر یعقوب علیہ السلام مصر کے اندر داخل ہوتے، اور داخل ہونے کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اپنے محل کے اندر لے جاتے. محل کے اندر لے جا کر کے آپ تخت کے اوپر جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور اپنے ہی تخت کے اوپر جناب یعقوب علیہ السلام کو بٹھاتے. جناب یعقوب علیہ السلام کو اپنے بازو کے اپنے تخت کے اوپر بٹھاتے. اور پھر وہ ایک منظر کیسا منظر ہوگا. وہی بھائی جنہوں نے یوسف کے تعلق سے ایسا کیا تھا، ایسی باتیں کر کر کے لوگوں کو بیان کر رہے تھے، اور جن کے اوپر اتنا ظلم کیا تھا. اب منظر دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کی بیوی
اور پھر وہ 11 بھائی، سارے بھائی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں۔ اور جیسے ہی کھڑے ہیں، اب جو ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہے، اب باتوں کے درمیان پھر اچانک یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اور میں نے جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا، تب یوسف علیہ السلام کا ایک خواب میں نے بتایا تھا، آپ نے بچپن میں دیکھا تھا، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ اسے یاد رکھنا، چاہے جس کو یاد ہو، ہے جس کو یاد ہو، اور اسی خواب کی وجہ سے سب کچھ ہوا، اسی خواب کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ وہ خواب کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 تارے چاند و سورج سجدہ کرتے ہیں، 11 تارے چاند و سورج سجدہ کرتے ہیں، اور وہی خواب کی تعبیر پوری ہونے جا رہی ہے، وہی خواب کی تعبیر پوری ہونے جا رہی ہے۔ اب پھر یہ ہوا، یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوتے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سن لیجیے، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں کہ پہلے کی شریعت میں کوئی بڑا ہوتا تھا، ان کی تعظیم کے لیے، ان کے ادب کے لیے، کچھ نبیوں کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی کہ تعظیم میں، تقریب میں، رسپیکٹ میں، عزت میں سجدہ کیا جائے وہ جائز تھا۔ سمجھ میں آ رہی؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا، جس کی تعظیم کے جیسے مطلب کوئی بڑا آتا ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اس کی تعظیم کے لیے، اس کی تقریب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ایسا تھا کہ لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، بس وہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، اور کوئی بڑا ہوتا تھا تو یہ بعض نبیوں کی شریعت میں تھا، اور جناب یوسف کی شریعت میں سجدہ تعظیمی یعنی عزت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ یہ جائز تھا۔ اب ہماری شریعت میں یہ مسئلہ بھی سن لیجیے، ہماری شریعت میں دونوں سجدے، سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی دونوں حرام۔ سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ تعبدی کفر ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہر شریعت میں کفر تھا، عبادت کے لیے کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا سوائے اللہ کے، سوائے رب کے کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ اور سجدہ تعظیمی پہلے تھا ہماری شریعت میں، یہ بھی حرام ہے، شریعت محمدی میں جائز نہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوتے، اب یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، اب بادشاہ کی تعظیم میں سارے سجدے میں چلے جاتے۔ یعقوب علیہ السلام جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی سجدے میں جاتی ہے، وہ جو 11 بھائی تھے سارے سجدے میں چلے گئے، سارے سجدے میں چلے گئے۔ جیسے ہی سجدہ کیا سب نے، یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، اے والد محترم، اللہ رب العزت نے میرے خواب کی تعبیر پوری کی، یعنی کہ 11 تاروں سے مراد 11 بھائی تھے، وہ چاند و سورج کے سے مراد والد اور والدہ تھے، چاند و سورج سے مراد والد اور والدہ تھے۔ اور اسی خواب کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا تھا۔ یہ رب کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا یہ خواب اب جا کر کے پورا ہوا، کتنے سال کے بعد پورا ہوا؟ کتنے سال کے بعد؟ 80 سال کے بعد، تقریباً 50 سال، الگ الگ روایتیں، اتنے سال کے بعد پورا ہوا۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات اور بتاؤں، نبیوں کا خواب اتنے سالوں کے بعد پورا ہو جاتا ہے، نبیوں کا خواب پورا ہونے میں اتنے سال لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم کوئی اچھا خواب دے کے پھر ہم دوسرے دن کم نہ کرتے کہ یہی ہو جائے، ہم کوئی دعا کرتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا، ہم کوئی دعا کرتے ہیں، ہماری خواہش ہے ادھر دعا کی ادھر قبول، ادھر دعا کی ادھر قبول، ہماری خواہش یہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ واقعہ، یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے یوسف علیہ السلام کا، کہ نبیوں کا خواب پورا ہونے میں جب اتنے سال لگ سکتے ہیں، پھر ہم کو بولے گا ہے میری آپ کی کیا اوقات ہے، اور میری آپ کی جو ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا کرے تو پھر دعا کرنے کے بعد رب کی رضا کے اوپر راضی ہونا چاہیے۔ جب بندہ رب کی رضا کے اوپر راضی ہوتا ہے، وہ دیر سے پوری ہونے والی ہوتی ہے، لیکن بندہ جب رب کی رضا پر راضی ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ سارا قافلہ یعقوب علیہ السلام سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی، جو آپ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب بھائیوں کو پتہ چل گیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے خواب دیکھ رہا ہے، اور جو ہے کہ یہ ہمیں سجدہ کرائے گا۔ تو
اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی منشا اور مرضی کوئی اور تھی، اور پھر یہ خواب اب جا کر کے پورا ہوتا ہے، اور پھر پورا ہوا یعقوب علیہ السلام نے سب کو دعائیں دی، پھر یعقوب علیہ السلام مصر کے اندر آپ تشریف فرمائے، یوسف علیہ السلام نے ساری داستان بتائی۔ اب آپ ذرا دیکھیں، ایک بندہ ایک جو ہے کہ ایک جس کے اوپر یہ ساری بیتی ہو اور پھر وہ داستان بتائے، کیا منظر ہوگا؟ اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ساری باتیں بتاتے ہیں، اور پھر جو ہے حضرت زلیخا سے بھی ملاقات کراتے، یہ میری بیوی، اس سے بھی ملاقات کراتے، پھر یہ ساری باتیں ان کو بھی بتاتے۔ یعقوب علیہ السلام نے سب کو دعائیں دی، اور پھر جو زلیخا سے جو 3 بچے ہوئے وہ ان سے بھی آپ جو ہے کہ ملاتے ہیں، اور پھر ان کی سے جو ہے کہ ان کی بھی ساری باتیں بتاتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے سارے لوگوں کو دعائیں دی، سب کے جو ہے کہ سب کے حق میں آپ نے دعائیں دی، آپ خوب خوش ہوئے، اور یوسف علیہ السلام سے اب ملاقات ہو گئی۔ اب جو ہے کہ جناب زلیخا نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہیں رہ جائیں گے، آپ بہن میں ہی جلوہ فرما ہو جائیے، اب یہ آپ اپنا قیام یہی بنائیے۔ تو کہا کہ مجھے جو ہے کہ شاہی زندگی پسند نہیں ہے، مجھے شاہانہ زندگی مجھے پسند نہیں ہے، مجھے جو میرا ایک جھوپڑا میرے شہر میرے وطن کنان ملک شام میں تھا وہی جھوپڑا مجھے بنا دیا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام سے کہا شہزادے میرے جو ہے کہ میرے لیے کوئی جھوپڑا جو ہے کہ محل کے کسی ایک کونے میں بنا دیا جائے، اسی میں رہوں گا، اور جو ہے کہ اسی انداز سے اپنی باقی زندگی جو ہے کہ ختم کروں گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے حکم کے اوپر ایک جھوپڑا جو ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق بالکل سادہ مکان کی شکل میں جو ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر بنا دیا۔ یعقوب علیہ السلام اب وہیں رہنے لگے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے کہ آپ عبادت و ریاضت رہ کر وہیں رہ کر کے آپ کرنے لگے، اور مؤلفین لکھتے ہیں کہ پھر آپ مصر میں اس کے بعد بقید حیات 24 سال تک یوسف علیہ السلام کے پاس رہے۔ کتنے سال تک؟ 24 سال تک آپ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں حیات رہے۔ آپ کا آخری وقت آیا، اور پھر آپ کے جو ہے کہ یہ وصیت تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے شہر اپنے وطن ملک شام لے جایا جائے، اور میرے والد محترم جناب اسحاق کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے۔ اب جیسے ہی آپ کی خواہش کے مطابق آپ جو ہے کہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کی خواہش کے مطابق جناب یوسف ونم سے نفیس خود چل کر کے یعقوب علیہ السلام کو لے جاتے ہیں، اور آپ کا جو ہے کہ مزار مبارک جناب اسحاق اپنے والد محترم کے پہلو میں بناتے ہیں، وہیں پہ آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دو شیخ لیجیے سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہیں پر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جناب یوسف علیہ السلام یہ جو یعقوب علیہ السلام کا مزار ملک شام ہے، آپ کا بھی کبھی جانا ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایک مرتبہ ہم ان انبیاء کرام کے مزار پر حاضر ہیں، ضرور جانا چاہیے ہے۔ اور آپ کا مزار ملک شام سے بڑا، جب بھی ملک شام کا نام آئے تو ملک شام اس وقت کا سیریا ہے، اور سیریا کے اندر جو مسجد ہے اس مسجد کے بالکل عین شہر کے اندر جناب اسحاق اور جناب یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے۔ اب بھی آپ کا مزار وہاں پر موجود ہے، اور جو وہاں گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کر کے زیارتیں بھی کی ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے ان کے ساتھ ہی اسی دن آپ کے ایک سگے بھائی، وہ بھی آپ کے جو ہے کہ سگے بھائی تھے، آپ ہی کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، دونوں بھائی جڑواں پیدا ہوئے تھے، وہ بھی اسی دن اسی وقت انتقال ہو گئے۔ ان کا بھی انتقال اسی دن ہوتا ہے جس دن یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، اور دونوں کی عمر 147 سال کی۔ کتنی؟ 147 سال جناب یعقوب علیہ السلام کی عمر۔ اور پھر آپ کا مزار مبارک اب بھی سیریا میں موجود ہے، اور پھر جناب یوسف علیہ السلام آپ کے والد محترم کی تصدیق و تکمیل کر کے پھر آپ دوبارہ مصر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر آپ مصر کے اندر
سارے کاموں کو انجام دیتے، سارا ماحول درست کرتے، اور مصر کے اندر خوب آپ نے وہاں پر دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو جو ہے کہ وہاں پر آپ نے نیک بنایا، اور مصر کا ماحول جو بگڑا ہوا تھا سارا ماحول سدھار دیا۔ جب سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا، یعقوب علیہ السلام کی مثال کے 30 سال تک جناب یوسف علیہ السلام دنیا میں بقائی رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 30 سال تک یوسف علیہ السلام دنیا میں بقائی حیات رہے، اور پھر آپ کا بھی وقت آخری وقت آیا، آپ نے بھی جو ہے کہ وصیت کی، سارا جو ہے کہ ملک کا جو نظام تھا سب کچھ تھا، آپ نے اپنے بھائی یہودا کو بلایا اور اس کو بلا کر کے سب کچھ سپرد کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کے جو ہے کہ حوالے کچھ کام کاج، اپنے اولادوں کے حوالے کچھ کام کاج آپ نے سپرد کیے، اور سب کچھ سپرد کرنے کے بعد آپ اپنے جو ہے قبیلے والے کو لے کر کے آپ مصر سے باہر نکلتے ہیں۔ جناب جبرائیل نے دریائے نیل کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کے لیے ایک راستہ بنا دیا، اور جیسے ہی وہاں راستہ بنایا وہاں پر آپ کو جو ہے کہ وصیت جو ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ یہیں رہے، آپ یہیں رہے۔ جناب یوسف علیہ السلام یہیں رہتے، پھر 3 دن کے بعد جناب یوسف علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے، 3 دن کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے کہ اب جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہاں پر کچھ مصری بھی موجود تھے، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ہمارے یہاں رہیں گے، اس نے کہا یوسف علیہ السلام ہماری طرف رہیں گے۔ دونوں بستی کے درمیان یوسف علیہ السلام مصر کی جو 2 بستی تھی ان دونوں کے درمیان جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو پھر یہ پایا کہ یوسف علیہ السلام کا مزار پانی میں، یوسف علیہ السلام کا جو ہے کہ آپ کی قبر مبارک پانی میں تھی، تو کہا کہ 1 سال ایک طرف جو ہے کہ آپ کا مزار رہے گا، دوسرے سال پانی کے دوسری طرف رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب منظر کیا دیکھیں، جس سال یوسف علیہ السلام کا جو ہے کہ مزار مبارک اس طرف آتا، اس سال جو ہے کہ پورے شہر سے، پورے بستی سے اس سال کی طرف جتنے رہنے والے تھے سب کی جو ہے کہ قید سالی دور ہو جاتی، وہ پورا سال خوشحالی سے گزر جاتا۔ پھر دوسرے سال دوسری طرف جاتے تو ادھر والے جو پہلے والے تھے وہاں پر قید آ جاتا، وہاں پر قید آ جاتا۔ اب کرے تو کرے کیا؟ کرے تو 1 سال ایسا ہے، یہ بہت سال تک ایسا چلتا رہا۔ 1 سال اس طرف کو مزار کو لے جاتے تو اس سال اس سائڈ والے یوسف علیہ السلام کے مزار سے برکت حاصل کرتے، اس پانی سے برکت حاصل کرتے، دوسرے سال جب دوسری سائڈ لے جاتے تو وہاں کے لوگ وہاں سے جو ہے کہ یوسف علیہ السلام سے برکتیں حاصل کرتے۔ اب 1 سال ایسا گزرے، 1 سال ایسا گزرے، بہت سال تک چلتا رہا۔ اب کرے کیا؟ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک سنگے مر کے صندوق میں بنا کر کے زنجیروں میں جکڑ کر کے جو ہے کہ دریائے نیل کے اندر جو ہے کہ زمین کے بیچوں بیچ ڈال دیا جائے، تاکہ سارا علاقہ یوسف علیہ السلام کے نظام سے مستفید ہوتا ہے۔ اور سارا علاقہ اب اسی طریقے سے کیا گیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کا مزار پھر جو ہے کہ دریا کے بیچوں بیچ میں ڈالا گیا، اور پورا شہر، پورا علاقہ یوسف علیہ السلام کے فیضان سے مستفید ہوتا رہا، سب طرف خوشحالی اور خیر و برکت کا حضور ہوتا رہا۔ اب آخر وقت میں یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے چلے، بنی اسرائیل جب مصر سے چلے تو پھر وہ میرا موت چاہے کہ میرا جسم یہاں سے لے جا کر کے ہمارے آبا اجداد جناب جو ہے کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں لے جا کر کے مجھے دفن کر دیا جائے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب میرا خاندان یہاں سے چلے تب، جب میرا خاندان یہاں سے چلے تب۔ اب پھر ایسا ہی ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، یہ بہت سالوں کے بعد کا دور ہے، بہت سالوں کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے مصر چھوڑنا پڑا۔ یہ بنی اسرائیل کوئی اور نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کو جب مصر چھوڑنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو وصیت تھی اس کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر نکلنے لگے تو جبریل امین نے آ کر کے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو یہاں سے لے جاؤ، یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو یہاں سے لے جاؤ،
اب جب لے جانے کی بات آئی موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ظاہر اعتبار سے کہا آپ نے اعلان کیا کہ یوسف علیہ السلام کے مزار کو کون جانتا ہے، کہاں پر ہے، مجھے اس کا نشان بتائے، ہمیں اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ہم یہاں سے اس کو لے جائیں گے، ہم یہاں سے اس کو لے جائیں گے۔ اب جیسے یہ بات ہوئی اب کوئی بتانے کے لیے جو ہے کہ کسی کو پتا نہیں تھا، اتنے سال گزر چکے تھے، ایک بوڑھا شخص آیا جس کی عمر کتنی تھی معلوم ہے؟ 300 سال۔ کتنی تھی؟ 300 سال اس کی عمر تھی۔ اس نے آ کر کے کہا کہ میری ماں ہے، اس کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک تھا، اس کی عمر 300 سال تھی۔ اب کیا ہے میری ماں کو پتا ہے، کہا کہ اس کو بلاؤ، کہا وہ بہت بڑی ہو چکی ہے، کافی ہم چلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کی ماں کی عمر تقریباً 450 یا 500 سال کی عمر کتنی تھی؟ 450 یا 500 سال کی عمر تھی۔ اب پھر وہ جا کر کے موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے؟ کہا کیا بتاؤ؟ کہا ایسے نہیں بتائیں گے، ایسے نہیں بتائیں گے، تو پھر کیسے بتاؤ گے؟ کہا میں بالکل بڑی ہو چکی ہوں، میں نے آنکھیں چلی گئی، میں دیکھ نہیں پاؤں، میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ کہا کہ بتاؤ ہمیں اللہ کا حکم ہے یہاں سے لے جانا ہے۔ کبھی جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میری عمر ابھی 450 500 سال کی عمر ہے، آپ دعا کرو کہ میں پھر 17 سال کی جوان ہو جاؤں، میں پھر 17 سال کی جوان ہو جاؤں اور میری آنکھوں میں نور آ جائے، روشنی آ جائے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے جوان ہوگی تو روشنی آ جائے گی۔ تو پھر اور ایک میری شرط ہے، اور ایک میری شرط ہے، کیا؟ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا جہاں مکان ہو وہیں پہ میرا بھی مکان ہو۔ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ حدیث میں سرکار نے بیان کیا، کہا کہ جنت میں موسیٰ جہاں رہے وہاں میں بھی رہوں۔ کہا کہ پھر جب اتنی باتیں سنی کہ یہی میری شرط ہے، یہ پوری کرو۔ کہا ایک اور بھی شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا 450 سال تک زندہ رہی ہوں، اب آپ جو ہے کہ یہ میری شرط پوری کریں، آنے والے 450 سال کی اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے، کتنے آنے والے اور 450 سال زندہ رہو۔ تو جب یہ دعا یہ شرطیں موسیٰ علیہ السلام نے سن لی، آپ جو ہے کہ خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کہا یہ شرطیں کیسے پوری کی جائے اس کی؟ جبریل علیہ السلام کان میں آ کر کے کہتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کی یہی مرضی ہے، آپ دعا کریں اللہ ساری جو ہے کہ شرطوں کو پوری فرما دے، اللہ ساری شرطوں کو پوری فرما دے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 450 سال کی بڑھیا 17 سال کی جوان ہو گئی، آنکھوں میں نور آ گیا، اور پھر جو ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قبر کا نشان بتایا، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ 900 سال تک دنیا میں حیات رہی، 900 سال تک دنیا میں حیات رہی، اور پھر یوسف علیہ السلام کے مزار مبارک کو نکال کر کے، قبر مبارک کو نکال کر کے، وہ صندوق کو لے کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام ملک شام لے جاتے ہیں، جہاں یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا آج مزار ہے، وہیں پر جناب یوسف علیہ السلام کا آج بھی مزار موجود ہے۔ اور پھر یہی جو ہے کہ یہی وجہ تھی، اور پھر اتنے سال کے بعد آپ کا مزار مبارک وہ ملک شام میں بنا۔ یہ واقعہ تھا مختصر میں جو میں نے جناب یوسف علیہ السلام کی سوائے عمری بیان کرنے کی کوشش کی، ان کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور پھر قرآن نے یہ سارا واقعہ سارا قصہ سنا کر کے پھر جو ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الألباب، یعنی کہ یہ واقعہ یہ قصہ آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے، عبرت بن جائے، اس لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا، اور اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، اور پھر یہ انبیاء اکرام کی سیرت ان کے قصے اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ رب العزت جناب یوسف علیہ السلام کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ سارے لوگوں نے واقعہ سنا، کہنے سننے میں کسی وجہ سے غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور جناب یوسف کے صدقے میں اللہ اپنے بارگاہ میں اور جناب یوسف کی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت جناب یوسف کے فیضان سے مستفید فرمائے، اور ان کے جو ہے کہ عقیدے کے اوپر اور جو ان کا صبر تھا، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا صبر عطا فرمائے، اور جناب یوسف کے جو ہے کہ روحانی ایمانی فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اسی طریقے سے انبیاء اکرام کی سیرت کو سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت تیرے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔